نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 28، سورۃ المجادلہ، مدنی سورت۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ بے شک اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اپنے شوہر کے معاملے میں شکوہ کر رہی تھی، فریاد کر رہی تھی، اور اللہ اس کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے اس خاتون کا شکوہ جس نے اپنے شوہر کے بارے میں آ کر کہا کہ اس سے زہار ہو گیا، اس کے شوہر نے زہار کیا تھا، اور اس کا حل نازل فرما دیا۔ ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے۔ اس سے عورت کا مقام اور مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے عورت کی پکار، طرب اور فریاد کو کتنی اہمیت دی اور وحی نازل کر دی۔ ضرورت اللہ سے مانگنے کی ہے، ضرورت دلیل کے ساتھ بات کرنے کی ہے۔ جب عورت دلیل کے ساتھ بات کرتی ہو تو اس کو حق ملتا ہے۔ اللہ بھی ایسے فریاد سن لیتا ہے۔ حل نکال کے بتا دیا۔ ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے، اس لیے اسی کے سامنے اپنے غم اور دکھ کا اظہار کیا جائے۔ زہار کا کفارہ بتایا گیا۔ شوہر کا اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا انت علیہ کظہر امی، کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے۔ تو بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں ہوتی، مگر یہ کہنا غلط ہے۔ اب اس کا کفارہ دینا ہوگا جو عورت کو اذیت دی۔ یہ ایک جھوٹی بات ہے، ناپسندیدہ بات ہے، اللہ کی حد کو توڑنا ہے۔ اس کا کفارہ ایک دوسرے کو چھونے سے قبل ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اس کی استطاعت نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے۔ اس کی طاقت بھی نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا کفارہ بتایا۔ عورت کا مقام اور مرتبہ بھی اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ حق بات کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ سرگوشی کے بارے میں احکامات نازل کیے کہ سرگوشی کرنا ایک شیطانی کام ہے۔ اس کا مقصد دوسرے کو غمگین کرنا ہوتا ہے، دکھ دینا ہے، خاص طور پہ جب کسی مجلس میں کی جائے۔ اور اللہ کے علم میں ہے جو بھی سرگوشی کی جاتی ہے گناہ اور زیادتی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے کاموں میں سرگوشی کی اجازت نہیں، لیکن نیکی اور تقوی کے کام کے لیے سرگوشی کر سکتے ہیں، کیونکہ سرگوشی سے شیطان کا مقصد اہل ایمان کو غمگین کرنا ہے۔ جب 3 لوگ ہوں تو 2 الگ ہو کے سرگوشی نہ کریں، کیونکہ اس سے تیسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ سرگوشی محفل میں کرنا منع ہے۔ عموماً سرگوشی کا مقصد دوسرے کو ستانا، دکھ دینا ہوتا ہے، لیکن اگر نیکی کا کام ہے یا اصلاح کرانا 2 لوگوں میں مقصود ہو، کسی کی مدد کرنا ہو، تو اس کے لیے آپ سرگوشی سے بات کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ مجلس کے آداب بتائے کہ کشادگی پیدا کرو، کیونکہ مسلم معاشرہ جب منظم ہوتا ہے تو ان کی مجالس میں خیر ہوتی ہے۔ یہ خیر رویوں سے نظر آتی ہے اور مومن کا دل کشادہ ہوتا ہے۔ کشادگی پیدا کرو، مجلس میں دوسروں کے لیے جگہ بناؤ۔ دوسروں کے لیے جگہ بنانے کا خوبصورت ادب سکھایا۔ تم دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کرو کہ اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا، اللہ تمہیں وسعت دے گا۔ تمہارے دنیا کے کام کاج، گھر، رزق، کاروبار، علم، عمل، قبر، ہر چیز میں تمہارے لیے، یہاں تک کہ جنت میں بھی وسعت عطا کرے گا۔ دلوں کا وسیع ہونا بہت بڑا درجہ ہے۔ دلوں میں وسعت پیدا کرو تاکہ مجالس میں بھی وسعت ہو، اور جب اٹھنے کا کہا جائے تو اٹھ جاؤ۔ حلقے کے درمیان اور کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھو، یعنی یہ بھی ایک بے ادبی ہے کہ کسی کو اٹھا کے اس کی جگہ خود بیٹھ جانا یا درمیان میں آ کر گھس کر بیٹھ جانا۔
اس سے منع کیا۔ درجوں کی بلندی ایمان، علم اور عمل سے ہوتی ہے۔ عمل صالح جتنا زیادہ ہوگا، اللہ اتنا ہی روب پیدا کر دے گا۔ اور حزب الشیطان، شیطان کی جو جماعت ہے وہ تو جھوٹے لوگوں کی جماعت ہے، اور منافقین جھوٹی قسمیں کھانے میں ماہر ہوتے ہیں۔ شیطان کا گروہ ہے جو خسارہ اٹھانے والے ہے۔ جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے، اسی وجہ سے شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ حزب اللہ، اللہ کی جماعت، پکے مومن اللہ اور رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین سے دوستی نہیں رکھتے۔ اللہ کا یہی گروہ ہے اور یہی گروہ کامیاب ہونے والا ہے۔ سورۃ الحشر مدنی سورت ہے۔ اللہ کی تسبیح کائنات کی ہر چیز بیان کر رہی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سورۃ الحشر میں بنو نذیر جو کہ یہود کا ایک قبیلہ تھا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مدینہ میں رہ کر کاروائیاں کرتے، ان کی جب شرارتیں حد سے بڑھی تو ان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا، ان کو ان کے قلعوں سے نکال دیا، اور یہ فیصلہ ان کی اپنی کتاب کے مطابق کیا گیا جو کہ میثاق مدینہ ہوتے ہوئے شرائط طے پائی تھی۔ مال فے کا ذکر ہوا۔ مال فے وہ مال ہے جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کو مل جائے۔ دشمن سے جنگ کرنے نکلے لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی اور یہ مال حاصل ہو گیا، بغیر لڑے۔ یہ مال اللہ، رسول، ان کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مہاجرین اور انصار کے لیے ہے۔ پیروی کا اصول جو بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں اس کو لے لو، جس سے روکے باز آ جاؤ۔ حدیث سنت رسول ایمان کی تکمیل کا حصہ ہے۔ بخل سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ نفس کا جو بخل ہے یہ بہت بری چیز ہے، جو اس سے بچا لیا جائے وہی کامیاب ہے، کیونکہ نفس بخل کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ دل چھوٹا ہونا، تھوڑ دلا پن رکھنا، دلوں میں وسعت نہ رکھنا، یہ سب بخیلی کی علامت ہے۔ اس لیے دلوں میں وسعت کے لیے اور بغض سے بچنے کی دعا بھی سکھائی۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعلنا فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ایمان کے رشتے کی وجہ سے مومن اپنے سب ایمانی بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تو ہم سب کو نیکیوں میں ایمان کے ساتھ سبقت عطا کرنا، دلوں میں جو میل ہے، کجی ہے، اس کو نکال دینا۔ اور اہل ایمان کی کامیابی کا جو اصول بتایا، جس نے اپنی کل کی تیاری کی، بڑے کل کی، آخرت کی تیاری کی۔ اہل ایمان کو غفلت سے نکل کر سنجیدگی کے ساتھ آخرت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ نصیب کا لکھا کوئی ٹال نہیں سکتا، جو اللہ نے لکھ دیا دنیا وہ مل کے رہے گی، لیکن آخرت کے لیے محنت اور کوشش کرنا شرط ہے۔ جو آخرت کی تیاری کرتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آتی ہے، اللہ اس کو دنیا عطا کرتا ہے۔ اور قرآن اللہ کا کلام اتنا پر اثر کلام ہے، اگر اس کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، اور انسان اس کا کیا اثر لے رہا ہے، اس کے دل کہاں مشغول ہیں، بہت اہم سوال ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور دیکھو تم نے اپنی کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ کل کے لیے آج اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا کلام اتنا پر اثر اور طاقت والا ہے کہ اس سے پہاڑ بھی پھٹ جائے، تو کیا انسان کا دل نرم نہیں ہوا، دل نہیں روتا؟ اور اگر دل پہ اثر نہ ہو اللہ کے کلام کا تو کثرت دعا کی ضرورت ہے۔ دل سخت ہو جاتے ہیں، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتے ہیں، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اس کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، موت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، کلام الہی سے خود کو جوڑنے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ کے کلام کی بارش دل پر برسے اور دل میں نرمی آئے۔ اس لیے اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا کلام سن کر ہمارے دل پر کیا اثر ہوتا ہے۔
اللہ عالم الغیب والشہادۃ الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ خوبصورت اللہ کے ناموں کا ذکر، اللہ کا خوبصورت تعارف بیان ہوا۔ سورت الممتحنہ مدنی سورت ہے۔ حاطب بن ابی بلتاہ نے اپنے اہل و عیال کی محبت سے مجبور ہو کر راز دشمنوں تک پہنچانے کی کوشش کی تو تنبیہ نازل ہو گئی کہ کافروں، مشرکوں یعنی اللہ اور رسول کے دشمنوں کو دوست نہیں بنا سکتے، چاہے اپنا خاندان ہی کیوں نہ ہو۔ جن کی خاطر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، وہ قیامت کے دن کام نہ آئیں گے۔ خونی رشتے اپنی جگہ، لیکن اصل اہمیت ایمانی رشتے اور تعلق کی ہے۔ دوستی کا معیار بتایا، حاطب بن ابی بلتہ کو منع کر دیا کہ ایمان کا رشتہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بہترین مثال ہے، جو ہر طرح کے شرک سے بیزار ہو جاتے ہیں، اپنا گھر یعنی ہر رشتہ، اپنے والدین، اپنا علاقہ، اپنا وطن سب چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، حق کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، شرک سے بیزاری کا اظہار کیا۔ اس لیے آپ کا راستہ قابل تقلید ہے، اور آپ خلیل اللہ تھے، مگر اپنے والد کے لیے سفارش نہ کر سکے، روک دیا گیا، اور مومن مشرک کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کر سکتا، اجازت نہیں ہے۔ مومنات کا امتحان لینے کا حکم دیا، ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں کا امتحان لے لو، اگر مومن ہیں تو کفار کو نہ لٹانا، بلکہ مہر ادا کر کے نکاح کر کے تحفظ دو۔ مومنات سے کیا بیعت؟ اجتماعی بیعت کہ شرک نہ کریں گی، چوری، زنا، قتل اولاد نہ کریں گی، بہتان نہ گھڑیں گی، کسی پر الزام تراشی نہ کریں گی، معروف میں نافرمانی نہ کرنے کا عہد کرے تو ان سے بیعت آپ لے لے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے زبانی بیعت لیتے تھے، آپ کی بیعت گفتگو کی حد تک تھی، آپ مصافحہ نہ کرتے تھے۔ آپ نے اجتماعی بیعت فتح مکہ کے موقع پر بھی مومن عورتوں سے لی تھی، اور آپ کی بیعت کا یہ حصہ بھی تھا کہ عورتیں مرنے والوں پر نوحہ نہ کریں گی، شعر گا گا کر بین نہ کریں گی، اپنا گریبان نہ پھاڑیں گی، اپنا دامن چاک نہ کریں گی، اپنے بال نہ نوچیں گی، اور پھر ان کے لیے آپ بخشش کی دعا بھی کریں۔ سورت الصف مدنی سورت ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ آدمی جو کہے اس پر عمل نہ کرے۔ منافقت کی علامت ہے قول و فعل میں تضاد ہونا، لہٰذا بڑے دعووں اور جھوٹی باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ مومن سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، پہلی صف میں دشمن کا مقابلہ کرنا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا اور شہید ہو جانا افضل جہاد ہے۔ آپس میں محبت میں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے اور دشمن کے معاملے میں متحد ہیں۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں بڑے عذاب سے روکے گی، بچا لے گی؟ نفع مند تجارت، بزنس۔ ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرو تو عدن کے باغات میں عمدہ رہائش تمہاری منتظر ہوگی۔ یہ وہ تجارت ہے جو سراسر نفع دینے والی ہے، اللہ رسول کی اطاعت اور اپنا جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اسی لیے انصار اللہ کا اللہ نے بڑا درجہ رکھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار انصار اللہ کی طرح اہل ایمان میں سے بھی دین کی سربلندی کے لیے انصار چاہیے، مددگار چاہیے۔ دین کی مدد
کے لیے ہمیں انصار اللہ کا بہت بڑا اعزاز ملتا ہے۔ اللہ کو نعوذ باللہ کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا حصہ ڈالنا انصار اللہ بنا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتایا۔ آیات پڑھ کر سنانا، تلاوت کلام پاک جو دل کے اوپر اثر کرتی ہے، تزکیہ کرنا، ریپلیسمنٹ، برائیاں نکال کے اچھائی ڈالنا، کتاب اور حکمت کی تعلیم، قرآن اور حکمت کی تعلیم دینا۔ تلاوت اور تعلیم الگ الگ چیزیں ہیں، ان کے بغیر زندگی کا رخ درست نہیں ہو سکتا۔ تعلیم سے اصلاح ہوتی ہے اور علم میں اور عمل میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورۃ جمعہ مدنی صورت ہے۔ جمعے کی اہمیت کا بتایا، وقت ہوتے ہی تجارت اور شغل چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور باقی کام نماز جمعہ کے بعد پورے کرو۔ بیوی یا اولاد دین میں اگر رکاوٹ ہیں تو وہ دشمن ہیں، تو درگزر کا معاملہ کرتے ہوئے احتیاط سے کام لو، ان کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ خواتین کے لیے مثال دی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی، بری مثال، کیونکہ دونوں پیغمبر اپنی بیویوں کو نہ بچا سکے اور بیویوں نے بھی اپنے شوہروں کی بات نہ مانی، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک اور مثال حضرت آسیہ کی اور حضرت مریم کی بہترین مثال۔ حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی ہیں لیکن اس کے محلات سے کوئی متاثر نہیں، اللہ سے دعا کرتی ہیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ مجھے تیرے پاس جنت میں محل چاہیے۔ اور مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی اللہ نے خود گواہی دی۔ خواتین ان کی پیروی کریں، یہ مثالیں اسی لیے دیں۔ تو آئیے اپنے نفس کے بخل سے بچتے ہوئے اپنے اندر وسعت لانے کی کوشش کریں، بخیلے سے خود کو پاک کریں، آخرت کی تیاری کریں، توبہ استغفار کے ساتھ زندگی کا نیا سفر شروع کریں اور صراط مستقیم کے مسافر بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔